بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلچسپ و عجیب، کلاؤڈ سیڈنگ۔ اپنی تخلیق سے لے کر آج تک ہمیں جن چیلنجز کا سامنا رہا ہے، ان میں سب سے بڑا چیلنج موسمی تغیرات ہیں۔ اپنی خودآزاد صلاحیت کی بنا پر حضرت انسان نے موسموں کی پیشگوئیاں کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے ساتھ اس میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق کسی حد تک موسم کو کنٹرول کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ پانی انسانی بقا کا ضامن ہے، لیکن بارشوں، سمندری طوفانوں اور سیلاب سے ہر سال لاکھوں افراد اور مال مویشی ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ وہیں بارشوں کا نہ ہونا بھی جانی و مالی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ہماری موجودہ ٹیکنالوجی بارش، سمندری طوفان، گرمی اور سردی کی شدت، برف باری کی تیر بہتف پیشگوئی پر قادر تو تھی ہی، لیکن اب کلاؤڈ سیڈنگ کی بدولت کہیں بھی اپنی مرضی سے بارش برسائی جا سکتی ہے یا ممکنہ بارش کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس حد تک بارش برسانے پر قادر ہیں تو کیا اس سے پانی کی کمی کو بھی دور کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بادل کیا ہوتے ہیں اور ان سے پانی کیسے برستا ہے۔ ہم سب نے ابتدائی سائنس میں مادہ کی 3 حالتوں کے بارے میں پڑھ رکھا ہے کہ 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس۔ پانی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں ڈھل سکتا ہے، اور یہی خاصیت اسے بادلوں کی صورت ڈھلنے میں مدد کرتی ہے۔ بادلوں سے مصنوعی بارش برسانے کی ٹیکنالوجی کی ایجاد بھی حادثاتی تھی۔ سن 1943 میں ایک امریکی کیمیاء دان ڈاکٹر ونسنٹ شیفر ایئر کرافٹنگ اینڈ پرسیپشن پر تحقیق کر رہے تھے۔ سن 1946 میں انہوں نے دوران تحقیق ایک ایسے کولڈ باکس کا استعمال کیا جو بہت زیادہ ٹھنڈا تھا۔ کام کے دوران جب وہ اس باکس کے اندر سانس لیتے تو منہ سے خارج ہونے والی ہوا باکس کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے فوگ میں بدل جاتی تھی۔ ایک دن انہیں خیال آیا کہ کیا ہوگا اگر میں اس باکس کو بہت زیادہ ٹھنڈا بنا دوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے خشک برف کا استعمال کیا۔ انہوں نے خشک برف کو باکس میں رکھا اور باکس میں سانس لیا تو ان کے منہ سے نکلنے والی ہوا فوری طور پر آئس کرسٹل میں بدل گئی۔ اس چھوٹے سے تجربہ کے نتائج حیران کن تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی ایک تجربات کیے، جس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس چیز کا استعمال عملی زندگی میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر فضا میں موجود بادلوں میں فریزنگ کے عمل کو بہت تیز کر دیا جائے تو اس سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے 13 نومبر سن 1946 کو ایک ہوائی جہاز میں اپنے ساتھ 2.5 کلو ڈرائی آئس رکھی اور ایک پہاڑی کے اوپر موجود بادلوں پر جہاز سے خشک برف پھینکی۔ اس پہلے تجربہ کا نتیجہ شاندار تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اچانک بادلوں سے برف باری اور بارش برسنے لگی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے اس طریقے کو پہلا طریقہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہی ایک واحد طریقہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد طریقوں سے کامیابی سے مصنوعی بارش برسانے کے تجربات کیے گئے تھے۔ ابتدا میں مصنوعی بارش برسانے کے یہ طریقے بہت مہنگے تھے، کیونکہ اس کے لیے خصوصی جہازوں سے بادلوں پر بارش برسانے کا مواد پھینکا جاتا تھا۔ اس لیے زمین سے ہی ایسے راکٹ بادلوں پر مارے جاتے جن میں مصنوعی بارش برسانے کا مواد بھرا ہوتا تھا۔ تھائی لینڈ وہ پہلا ملک تھا جس نے نومبر سن 1955 میں خشک سالی کے سدباب کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ سے مصنوعی بارش برسانے کا انتظام ملکی سطح پر کیا۔ جہاں بارش برسانے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ کی جاتی ہے، وہیں بارش روکنے کے لیے بھی کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے بادلوں میں موجود واٹر ڈراپلیٹ زمین پر گر جائیں گے اور بادل ختم ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال سب سے پہلے چین نے سن 2008 میں بیجنگ اولمپکس کے دوران کیا۔ اسی طرح چین نے ہی مصنوعی برف باری بھی کرائی۔ ایک خشک ہو چلے دریا کو بھی کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے پانی سے بھرنے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے اولوں کا حجم بھی کم کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے گرنے سے زیادہ نقصان نہ ہو۔ اسی طرح فوگ یعنی دھند کم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ کے فائدے ہی ہوں۔
اس کے استعمال سے ہونے والے نقصانات کا ابھی ہمیں صحیح سے ادراک نہیں ہے۔ ایک بات یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ سے بادل پیدا نہیں کیے جاتے، بلکہ پہلے سے موجود بادلوں کو برسنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تحریر میم ظفر، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 27 ستمبر سن 2023، صفحہ 8۔